الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بننے کے لیے اور اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ نیکیوں کا کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اہم ہے۔ آدمی مسلمان اگر نیکیاں کم کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، صغیرہ کبیرہ، تو آدمی ولی ہو سکتا ہے۔ اور ولی ہونے کے لیے یہ بات بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی کرامت کا ظہور ہو۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے ولی ہونے کے لیے۔ گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہے، تو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اپنے آپ کو گناہوں سے بہت ہی زیادہ بچایا کرتے تھے، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شہر میں گئے، رومیوں نے اپنی عورتوں سے کہا تم نیم برہنہ حالت میں سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ مسلمان بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تمہاری طرف ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہٹ جائے گی۔ امیر لشکر نے دیکھا تو انہوں نے ایک آواز بلند کی اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جس کا ترجمہ ہے ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لشکر کے تمام افراد نگاہیں نیچے کیے ہوئے شہر سے گزر گئے۔ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد لوگوں کو ماجرا سنایا۔ کسی نے پوچھا کہ وہاں کے مکانات کتنے بلند تھے؟
کہنے لگے کہ امیر لشکر کی زبان سے آیت سننے کے بعد نگاہیں اس طرح نیچے تھیں کہ ہم نے کسی مکان کی اونچائی تک کو نہیں دیکھا۔ جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کو پتہ ہو کہ کوئی 5 سال کا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فحش حرکت کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب دیکھنے والا کوئی نہیں، تب تو وہ فحش حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں تو پھر انسان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ تابعین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عطاء ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت لیتے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی اچھی کتاب اکمال الشیم ہے۔ اس میں بہت ہی الہامی باتیں ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی، عطا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں؟ دل میں اگر خوف ہوگا تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ اگر شیطان زور بھی لگاتا رہے پھر بھی اللہ رب العزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چل سکے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی نیک بندی، تہجد کے وقت اٹھتی تو 2 دعا مانگتی تھیں۔ ایک تو یہ دعا کہ اے رب کریم، دن چلا گیا، رات آ گئی، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں، دامن بھر دیجئے۔ کتنی عظیم دعا مانگی گئی ہے، اور کتنی عظمت اللہ کے بیان کر کے مانگتی ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور دوسری دعا یہ کہ اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے ایسی دعا مانگیں گے
تو رب کریم ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ ہم مانگیں کہ رب کریم ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل، لیکن آپ کے لیے بچا دینا بہت آسان۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، لہذا اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اطاعت کی عزت نصیب فرما۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ عطا میرے بندے سے کہہ دو کہ تمہیں جب بھی رزق میں تھوڑی کمی ہوتی ہے فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کتنا کریم، کتنا مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں پر گناہ ہونے کے باوجود ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ہم کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے بچائے رکھے اور شیطان کے تسلط سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔